وہ انسان خوش نصیب اور خوش قسمت ہے جو اس دنیا میں آیا اور اس راز کو سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں ہے، اللہ نے مجھے تخلیق کیوں کیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ اور وہ انسان بد نصیب ہے جو اس دنیا کی زندگی کو گزار کر جتنا عرصہ اس کا تھا چلا گیا، لیکن وہ اس راز کو نہیں جان سکا کہ اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ انہی انسانوں میں خوش نصیب وہ ہیں جو سمجھ گئے کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہمارے رب نے ہماری ہستی کو بنایا کیوں ہے۔ ایک تو وہ مقصد جو قرآن نے بھی بیان کیا، بڑا خاص مقصد کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کی عبادت اور بندگی یہ کتنا خاص اور اعلیٰ مقصد ہے کہ اسی مقصد کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا محبوب اور مقبول بنا دیتا۔ تو خوش نصیب وہ ہے جو اس حقیقت کو جان جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا کیوں۔ سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے نا کہ اس کی ہستی کو اللہ نے کیسا مقام عطا کیا۔ یہ جو سورہ تین ہے نا، جس کی آیت مبارکہ میں نے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پہلے 4 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، پھر حضرت انسان کی ہستی کو بیان کیا۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ اپنی عظمت کو نہیں جانتا تو وہ رب کا قرآن تو دیکھے، وہ رب 4 قسمیں ارشاد فرما کے حضرت انسان کی جو ہستی کی شان ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور کس انداز میں بیان کیا، کیا فرمایا؟ والتین، تین کہتے ہیں انجیل کو، انجیل کی قسم ہے۔ والزیتون، زیتون کی قسم ہے۔ وطور سینین، جو کوہ طور ہے، پہاڑ ہے، اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ یہ 4 قسمیں ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر بھی مفسرین نے بڑی خوبصورت تفسیر بیان کی ہے کہ یہ جو فرمایا نا والتین، تین کہتے ہیں انجیل کو، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی تھی وہ انجیل کا علاقہ تھا، ہر طرف انجیل تھے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل کو نازل کیا، اس لیے انجیل کی قسم ارشاد فرمائی۔ پھر آگے جو زیتون کی جو قسم ارشاد فرمائی ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، جو ان پر زبور نازل ہوئی، وہ جو سارا علاقہ تھا نا وہ زیتون والا تھا، اس زیتون کی قسم کھائی۔ وطور سینین، جو کوہ طور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، اس کوہ طور کی قسم کھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ یہ امن والا شہر کون سا تھا؟ مکہ، جہاں قرآن نازل ہوا، اس شہر کی قسم کھائی۔ اگر یہ 4 قسمیں بندہ دیکھے نا تو پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وہاں انجیل کا علاقہ تھا، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔
زیتون جو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، زیتون کا علاقہ تھا، اس زیتون کی قسم ارشاد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تورات نازل ہوئی، اس جگہ کی قسم ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ السلام پر مکہ میں قرآن نازل ہوا، سورہ 3 مکی سورت ہے نا، تو اس شہر کی قسم کھائی۔ یہ جو چاروں قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر بندہ اس حقیقت کو سمجھے تو پہلے جتنا بھی آسمانی علم نازل ہوا ہے، ہاں وہ انجیل کی صورت میں تھا، ہاں وہ تورات کی صورت میں تھا، ہاں وہ زبور کی صورت میں تھا، ہاں وہ قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے، وہ جو آسمانی علم نازل ہوا اس سارے علم کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے یہ جو حضرت انسان ہے نا، اس کو بڑی اعلیٰ خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ پہلے سارے آسمانی علوم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، پھر فرمایا حضرت انسان کی ہستی کے بارے میں کہ اے انسان، تجھے ہم نے بڑا خوبصورت تخلیق کیا۔ اگر حضرت انسان صرف اپنی ہستی کو دیکھ لینا، ایک طرف تو یہ انسان ساری مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے ہی، اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہے، لیکن کبھی اس راز کو سمجھے تو صحیح، جس اسلوب کے ساتھ وہ رب اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا کہ میں نے جتنا بھی آسمانی علم نازل کیا ہے، مجھے اس علم کی قسم ہے اے حضرت انسان، میں نے تجھے بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا، تجھے بڑا میں نے اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ پھر انسان اپنی ہستی کو دیکھے کہ جس مقصد کے لیے میرے خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا میں اس مقصد کو پہچان گیا؟ انہی انسانوں میں جب ہم انسانی کائنات کو دیکھتے ہیں نا، اس انسانی کائنات کے اندر خوش نصیب انسان وہی ہے جو اس راز کو جان جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کس لیے کیا، اور انہی انسانوں میں بد نصیب انسان وہ ہے جو اس راز کو نہیں جان سکا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیوں کیا۔ حالانکہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ پہلے 4 قسمیں ارشاد فرمائی، پھر فرمایا اے انسان، ہم نے تجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، بڑا حسین تجھے پیدا کیا ہے،